لیلۃ القدر کیا ہے اور کب ہے اور کس کو ملے گی؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج میں اس چیز کی وضاحت کر رہا ہوں کہ لیلۃ القدر کیا ہے اور کب ہے اور کن کو ملے گی، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر بات کھول کھول کے سمجھائی ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا اس دین میں کوئی بھی کسی قسم کا بھی کوئی شک شبہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں پہلے تو فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر وہ قدر والی رات وہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، یعنی کمی پیشی 84 سال آپ عبادت کریں ان سے بھی بہتر ہے۔ یہ اتنی شان والی رات، اتنے رتبے والی رات۔ ویسے بھی رمضان میں جو عمل کرتا ہے ہر عمل کا 70 حصہ زیادہ ثواب ملتا ہے ہر کام کا، لیکن اس میں تو یہ 84 سال سے بھی زیادہ کا اجر ہے، تو یہ کیا ہے اور کس کو ملے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو میں آپ کو بتانے کے لیے آیا تھا، کیونکہ ایک دن اللہ کا رسول اپنے گھر سے نکلا یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ لیلۃ القدر میں اپنی امت کے لیے آسانی کے لیے بتاؤں۔ تو جب باہر نکلا تو 2 بندے آپس میں جھگڑ رہے تھے، آپس میں اختلاف کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے اس اختلاف، اس جھگڑے کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ رات بتانے کے لیے اٹھا لی، اور میں آپ کو اب یہ بتا رہا ہوں کہ رمضان کے آخری 10 دن میں اور 21 کی راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27، 29 رات میں تلاش کرو، تو اتنی بڑی بات اختلاف کی وجہ سے ہم سے نکل گئی، کیونکہ رمضان تقوی کے لیے ہے، پرہیزگاری کے لیے ہے۔ جب اس وقت ان بندوں میں ذرا اختلاف کے وجہ سے نکل گئی تو اب ملے گی کس کو؟ ویسے تو ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر بات کو مانتے ہیں، چاہے وہ ہم کو تھوڑی سی اس میں ہم نماز پڑھتے ہیں، بابا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے پڑھی تھی، لیکن کچھ باتیں جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھائی ہے اس کو ہم نے بلا دیا۔ تو اس رات کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے 1378، اور یہ صحیح حسن بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ یہ لیلۃ القدر کب ہے، تو آپ نے فرمایا پورے سال میں اس کو تلاش کرو، یعنی کیونکہ ہر چیز محنت کے بغیر نہیں ملتی، کوئی بھی دنیا کا کام ہے جب تک محنت نہیں کی جائے گی تو اس کی منزل تک نہیں پہنچے گا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا بھی یہی مقصد تھا
کہ آج تقوی نکل رہی ہے بندوں سے، بندے جھوٹ اور فریب میں چل رہے ہیں، تو 12 مہینے کے لیے خود کو مضبوط کرو گے تب ملے گی۔ جھوٹ بھی بولے، بےمانی بھی کرے، ٹھگی بھی کرے تو کیسے رات ملے گی؟ جبکہ دونوں کے اختلاف کے وجہ سے اٹھا لی گئی۔ تو اس بات میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں بڑی صداقت سمائی ہوئی ہے، تو ان کو ملے گی جو متقی اور پرہیزگار ہے، جن کے اندر میں تقوی ہے، جن کے اندر میں ڈر ہے، جن کے اندر میں اللہ کا خوف ہے، اور خود کو اس کے ڈھونڈنے کے لیے تیار رکھے کہ یہی مقصد تھا کہ 12 مہینہ اس رات کو ڈھونڈو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ پورا مہینہ ڈھونڈو، کوئی کہتا ہے کہ 17 کو ہے، کوئی کہتا ہے کہ 21 کو، کوئی 23 کو، کوئی 25 کو، کوئی 27 کو۔ ہم نے 27 پر مارا کر کے بیٹھ جائے، بڑے مسجدیں سجاتے ہیں، بڑے رنگین سسٹم ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے وہ چیز پالی۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں، بےمانی، ٹھگی، فریب، جھوٹ، سارا سسٹم وہ تو ہم نے نہیں چھوڑا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو شرط لگا لی، لعلکم تتقون، تمہارے تقوی کے لیے یہ مہینہ ہے۔ تقوی والے کو رات ملے گی، ان کو ملے گی یہ رات جس کو ڈر ہوگا، خوف ہوگا، چاہت ہوگی، وہ ڈھونڈے گا اس وجہ سے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو ہم خود کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ رمضان گزر جا رہا ہے، آج 24 تاریخ ہے، اور نہ ہمیں تقوی آئی، نہ جھوٹ گیا، نہ بےمانی گئی، ہر دن بدن بڑھ رہی ہے، نہ رمضان کی عزت ہے، نہ اس کا خیال ہے۔ لوگ خرید فروخت میں لگے ہوئے ہیں، وہاں بازار میں جا تو اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے، کوئی بھی سوٹ خرید لے تو 2000، 200 والے کا 2000، پھر وہ 200 میں دیتے ہیں۔ یعنی روزے سے اتنا جھوٹ، فریب، ٹھگی، جو جہاں مرے اس کو وہاں ختم کیا جاتا ہے، اور پھر شادمانہ کرتے ہیں۔ ان حرام کے پیسوں سے مسجدیں سجاتے ہیں، ان حرام کے پیسوں سے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ تو ہم خود کو اس رات کو ڈھونڈنے کے لیے پہلے تیار تو کریں نا، وہ خوف تو پیدا کریں، وہ ڈر تو پیدا کریں، وہ تقوی تو پیدا کریں، اس کے لیے ہم کوشش تو کریں، ان کے لیے کشالے تو کریں، ان کے لیے تکلیف تو اٹھائیں۔ جن کو سارا دن سوتے رہتے ہیں، روزہ رکھ کے، یہ روزے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ تم سارا دن سوتے رہو، پھر مغرب کو اٹھ کر تم روزہ کھول لو، نماز بھی چلی گئی، ہر چیز کا چلی گئی۔ یہ صرف دکھانے کے لیے ہے کہ لوگ دیکھیں کہ مجھے روزہ ہے، 30 روزہ ہے، اور یہی روزہ ہمارے اوپر وبال بن جائے گا، یہی روزہ ہماری تباہی کا کارن بنے گا محشر کے دن، کہ تم اللہ سے شریک کرتے تھے۔ یہی شرک ہے، وہ بڑا شرک ہے کہ تم لوگ ہم کو کہے کہ روزے دار ہیں، روزے 30 روزے رکھے، وہ کہتے ہم نے تو 30 روزے رکھے۔ حالانکہ تو نے 30 روزے رکھے کیسے ہے؟ تم نے تو ایک روزہ بھی نہیں رکھا، کیونکہ رات کو روزہ رکھ کے سارا دن سو گیا، نماز بھی نہیں پڑھی، کچھ بھی نہیں پڑھا، پھر اٹھ کے جھوٹ بولا، بےمانی رات کو، پھر فحاشی باتوں میں، جھوٹ میں، قصوں میں، کہانوں میں تو لگ گیا۔ تو کیا تم میں تقوی ہم میں آئی؟ تو میرے بھائی، ہم تو بات کھول کھول کے کہیں گے، چاہے کسی کو پسند آئے یا نہیں بھی آئے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں سبق دیا ہے، حق کا سبق دیا ہے، چاہے کسی کو پسند آئے یا نہیں آئے، کیونکہ یہ رمضان تقوی کے لیے ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تمہیں پرہیزگار آ جائے، تم متقی بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن وانتم مسلمون۔ ایمان والو، ڈرو اللہ سے، جو ڈرنے کا حق ہے، اس سے پہلے تمہیں موت نہیں آئے کہ تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ روزے کا مقصد یہ ہے
کہ پورا سال فرمان برداری میں، اس لیے عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ تیرے اندر میں یہ چاہت ہونی چاہیے 12 مہینے عبادت کرو تبھی تجھے یہ رات ملے گی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ 12 مہینہ جب تک تم اللہ کے پرہیزگار نہیں بنو گے، متقی نہیں بنو گے، تو رمضان میں یہ تجھے نہیں ملے گی، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اس کو ڈھونڈو تو وہ کیسے کر سکتا ہے، لیکن اس کی بات کو ہم سمجھنے سے بہت دور ہو گئے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ تم میں جب تک تقوی نہیں آئے گی تو 12 مہینہ ڈھونڈو، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس رات کو مذاق مت بنائیں اور اس کو سچائی، دل کے سچائی سے، دل سے گہرائی سے اب اس کو حاصل کریں۔ کیوں کہ ابھی بھی 3-4 دن بچے ہیں، اپنے رب کے دربار میں توبہ طائب کر کے خاص بن جائے، ہو سکتا ہے ہمارا رب راضی ہو جائے اور ہمیں یہ چیز مل جائے۔